تو انسان کے سروں کا مینارہ بنایا گیا اور اس مینارے پہ بیٹھ کر کے ہلاکو خان نے اعلان کیا کہ جنگ تو بند ہو گئی ہے، لیکن اب جو مسلمانوں کی تعداد بچ گئی ہے اس میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ میرے پاس آئے، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات کرنے کے لیے جس کا اتنا ڈر ہو، اتنا خوف ہو، 4 لاکھ لوگوں کو قتل کر کے اس کے سر کو کاٹ کر کے مینارہ بنا کر کے اس پہ بیٹھ کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی سمجھدار آدمی ہو تو اس کو بلاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کس کی جرأت اور کس کی ہمت ہو سکتی ہے۔ وہ ہمت کرے گا؟ سب کے جان کے خطرے۔ آخر میں ایک کم عمر عالم دین وہ آگے بڑھے۔ ایسے حالات میں جب کوئی آگے نہیں بڑھتا ہو تو قوم کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ اسی منبر سے علماء کرتے ہیں، امام کرتے ہیں، اور جو علماء ہیں وہ کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں اور کتنے معصوم مسلمان جیل میں ہیں اور کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن سارے مسلمانوں کی اگر نگاہ، اگر امید کی اگر اٹھتی ہے تو کسی عالم دین حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی طرف اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ تو ان حالات میں اگر آگے آتے ہیں قوم کو بچانے کے لیے، قوم کو سمجھانے کے لیے، وہ امام آتے ہیں، وہ علماء آتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری امت کی یہ بڑی نعمت ہے، اپنے علماء اور اپنے امام کی قدر کرنا یہ تمہاری خوش نصیبی ہے۔ آئے، دیکھا بہت کم عمر ہے، سمجھا، داڑھی بھی نہیں ہے، سمجھا، اور قد کے بھی چھوٹے ہیں، عمر بھی بہت کم ہے، زیادہ لمبے بھی نہیں ہیں۔ تو بادشاہ نے، ہلاکو خان نے بہت معمولی سمجھا، بہت معمولی سمجھا، لیکن اللہ نے ان کو علم کے اندر ایسی فراست عطا فرمائی تھی۔ علماء کو اللہ تعالیٰ فراست دیتے ہیں، اپنی خاص روشنی دیتے ہیں۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کی دی ہوئی روشنی سے حالات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ کہا کہ میں تو جاؤں گا، ہلاکو خان سے بات کروں گا، لیکن آپ کو انتظام کرنا ہے، ہمارے لیے ایک مرغا چاہیے، ہے نا، بڑا سا مرغا، ایک اونٹ چاہیے، سمجھا، یہ سب کو لے کر کے میں جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے جائیے۔ جب وہاں پہنچے، بادشاہ نے بہت معمولی سمجھا، مختصر کم عمر کا نوجوان ہے، کیا بات کرے گا؟ کہا حضور، اگر آپ کسی لمبے ترنگے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں اونٹ لایا ہوں، آپ اونٹ سے بات کر لیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت اونچی آواز سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ، تو میں مرغا لایا ہوں، یہ صبح اٹھ کر کے اتنی اونچی آواز ہوتی ہے کہ پورے محلے کو جگا دیتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف داڑھی والے سے آپ بات کریں، میری داڑھی بہت کم ہے، تو اس کے لیے میں بڑا سا بکرا لایا ہوں، اس کی داڑھی آپ سے کم نہیں ہے۔ ہلاکو خان سمجھ گیا کہ یہ کوئی سمجھدار ہے، یہ علم کی روشنی میں بات کر رہا ہے، لگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کا جو نور دیا ہے اس نور سے یہ بات کر رہا ہے۔ وہ ادب سے بیٹھ گیا، کہا وہ سب کو ہٹاؤ، تمہاری باتیں بڑی قیمتی لگ رہی ہے، آؤ۔ بلایا سامنے، کہا کہ میں تم سے 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں بغداد میں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں یہاں سے کب جاؤں گا۔ کہا پہلا سوال یہ ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں یہاں سے کب جاؤں گا۔ یہ دونوں کا سوال کا جواب تم کو دینا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے قوم کا کون آدمی جواب دے گا؟ اس طرح کا سوال آئے گا تو کون کہیں گے؟ امام صاحب کہیں گے نا، امام صاحب آئیں گے نا، تنخواہ دینے کا نمبر آئے گا تب کھانا کا نمبر آئے گا تب، آج ہمارے یہاں نہیں، پھلنا یہاں چلے جا۔ قوم جب گرتی ہے تو اس کی سوچ پہلے گرتی ہے، سمجھا؟ زوال جو آتا ہے تو زوال پہلے سوچ پہ آتا ہے، فکر پہ آتا ہے، تب اس کے حالات پہ زوال آتے ہیں۔ یہ ہمارے زوال کی علامت ہے کہ ہمارے امام کے ساتھ اس طرح کی بات ہو، تنخواہ میں سب سے پیچھے، کھانا میں سب سے پیچھے، اور حالات اگر آئے تو اس موضوع پر امام صاحب آج آپ کو بیان کرنا ہے۔
میرے بھائیوں سوچ کو بدلیے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علماء کی قدر کریں گے, امام کی قدر کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کی حفاظت کرے گا. کہا کہ حضور آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ آئے نہیں ہیں, آپ ہم پر مسلط کیے گئے ہیں, ہمارے اوپر بھیجے گئے ہیں, بھیجے گئے ہیں. بادشاہ نے کہا بالکل صحیح, ہلاکو نے کہا بالکل صحیح. کہا دوسرے کا جواب, کہا دوسرا کا جواب یہ ہے کہ آپ جائیں گے یہاں سے کب؟ میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں, اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہو جانے کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو ہم پر مسلط کر کے بھیجا ہے. اس لیے آپ نے خون کی ندیاں بہا دی, اور ہم جاتے ہیں اپنی قوم کے اندر اعلان کریں گے, ہماری قوم اگر آج اللہ سے تعلق اگر ٹھیک کر لیں گے تو آپ کو کل یہاں سے جانا ہوگا. میں یہ پیغام آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حالات آئے ہیں اللہ کے ناراضگی کی بنیاد پر. اللہ جہاں رحمان ہے وہاں قہار بھی ہے, وہاں جبار بھی ہے. اللہ کی پکڑ آتی ہے ہمارے بدعملی کے نتیجے میں. تو حالات جو آئے ہیں, تو حالات کی پہلی وجہ کیا ہے؟ ہر آدمی گریبان میں جھانک کر کے دیکھے اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہے.